تحریر فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ کئی مرتبہ یہ بیان ہوا، کیا کریں؟ آپ ان چیزوں کو اگر فرصت ملے اور ضرورت ہو اور جی چاہے تو سن لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنے کا سب سے آسان اور سادہ طریقہ وہ ہے جو انہوں نے خود سکھا دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ پڑھا کرو۔ آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بس آپ اسے دو حصوں میں بھی منقسم کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی یہ پڑھتا رہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس کافی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیج دیا، اس پہ اضافہ کر لے دعا کے طور پہ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بہت اچھا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ تو خیر جھوٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور اللہ تعالیٰ کو سلام کیا اور اللہ نے کہا کہ السلام علیکم ایھا النبی اور وغیرہ وغیرہ، یہ تو سب جھوٹ پہ مبنی، کہیں حدیث میں یہ نہیں آیا۔ بعد کے قصہ گو لوگوں کا دل لبھانے کے لیے ایسی جھوٹی روایات کھڑا کرتے تھے، وہ اب تک چل رہی ہے۔ اصل مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور کا آغاز تھا، تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ جب پڑھتے تھے کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات وغیرہ وغیرہ، مختلف روایات میں مختلف جملے ہیں، جب اس پہ پہنچتے تھے نا السلام علیکم ایھا النبی، تو پھر وہ کہتے تھے السلام علی جبریل والسلام علی میکائیل والسلام علی اللہ آپ کو بھی سلام ہے، جبریل امین آپ کو بھی سلام ہے، یہ بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہ سلسلہ تو بڑا طویل ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس صرف یہ کہو کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلامتی اور اللہ کے جتنے صالح بندے ہیں سب سلامت رہیں۔ آپ نے کہا جب تم نے یہ جملہ کہہ لیا نا تو کل صالح، آسمان سے لے کے زمین تک جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب تک تمہارا سلام اور دعا پہنچ گئے۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے وہ اللہ کی مخلوق کا حق مارتے ہیں۔ ویسے تو حقوق العباد پہ بڑے لیکچر دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ نہیں پڑھیں گے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو کروڑوں انسان اور جن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نام لیا، انسانوں کا بھی جنات کا بھی۔ فرمایا جب تم یہ کہو گے تو جتنے انسان اور جن نیک ہیں سب تک تمہارا سلام پہنچے۔ ایک چیز تو یہ ہے، تو اس لیے آدھا پڑھ لے اسے برکاتہ تک تب بھی ٹھیک ہے، پورا پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں ایک بڑا علمی مسئلہ ہے جو عام آدمیوں کو سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ صوفیہ نے جو لکھا ہے نا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں حقیقت محمدیہ ہے، اس حقیقت محمدیہ کا جب ان پر انکشاف ہوا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ذوق تھا، کوئی عقیدے کا مسئلہ تھوڑا ہی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی یہ کہتا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا تھا۔ یہ ایک ذوق کی بات تھی۔ اس آخری صدی میں لوگوں نے اس ذوق کی بات کو عقیدہ بنا دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانو، حالانکہ امت میں کبھی بھی یہ عقیدے کی مباحث میں، عقیدے کی کتابیں اب تک موجود ہیں، دیکھ لیں کس نے لکھا ہے اس صدی سے پیچھے۔ تو اس لیے آدمی اسے عقیدے میں شامل نہ کرے۔ صوفیہ نے جو کہا ان تک رہنے دے، اگر کسی پہ منکشف خود سے ہو جائے تو سبحان اللہ اس کے معارف میں شمار کیے جانے کے قابل ہے، لیکن عقیدہ یہ نہ رکھے۔ بس سیدھی سادی بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، اللہ کے فرشتے پہنچا دے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ان سے پہلے پیغمبروں میں بھی۔ سلام علی نوح فی العالمین نہیں پڑھا آپ نے؟ سورہ صافات میں اللہ نے خود سلام کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد آپ دیکھیں تو سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ تو خود سلام کرتا ہے، بھجواتا ہے۔ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو دعوت اور لوگوں تک پہنچانا کا جو کام تھا، بہت زیادہ پتھر مارے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، تو حضرت زینب بڑی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں اور انہوں نے پانی بہانا شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون صاف کرتے رہے خود ہی، اور فرمایا میری بیٹی یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ تو اسی طرح سے خدیجہ آئیں تو جبریل امین آئے اور کہا کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں ایک چنگیر میں سالن اور روٹیاں لے کے اور پانی لے کے، تو جب یہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل جو مانتے ہیں اہل السنہ میں سے، وہ کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل امین نے سلام کیا تھا، اللہ کا سلام نہیں آیا۔ اور جواب اس کا یہ دوسرے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کئی آیات بھی تو نازل نہیں ہوئی تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے لیے 17 آیات نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال دونوں اہل السنہ کے مسلک ہیں، تو اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، تو اس طرح چیزیں ہیں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین وغیرہ وغیرہ، قرآن کریم میں یہ مل جائیں گے آپ۔ اچھا سوال آپ نے کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، کیا اس پر کوئی حدیث شاہد ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں آئی ہے، نام بتا دیجئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم ہونے کا عقیدہ عقلاً اور نقلاً دونوں طرح ثابت ہے، اور یہ در حقیقت بحث ہے کہ عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے یا نہیں۔ آپ نے حدیث کا پوچھا ہے، یہ تو ہم سوچ کے آپ سے عرض کریں گے کبھی، لیکن اگر آپ اس پہ بحث پڑھ لیں نا ملا صدرہ کی، اور آپ اس پہ بحث پڑھ لیں عقیدے کی کتابوں میں عصمت لوازمات نبوت پہ رازی نے جو دلائل قائم کیے ہیں، تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کون کون سی حدیث، ہم بھی وہیں دیکھیں گے جا کے، پھر آپ سے عرض کریں گے۔ آپ نے صحیح فرمایا ہے دوسرا سوال کہ علماء کو مدارس میں کم تنخواہ ملتی ہے، اور کیا وہ پھر چھوڑ کے کسی تجارت یا حکومتی ادارے اسکول کالجز میں لیکچرر لگ جائیں؟ بھیا بات آپ کی درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ایسے کرے نہیں، ایسے نہ کرے۔ اگر کرے گا نا تو یہ دین کا پڑھنا پڑھانا ختم ہو جائے گا۔ آج صبر کر لے، اور اللہ کے ہاں یہ جو جنگ جاری ہے نا، اس میں خدا کی طرف سے جو لڑ رہے ہیں نا، وہ بڑا مقام پائیں گے۔ پچھلے 200 سال سے معاش کے ذرائع جو لوگ مذہبی تعلیم پاتے ہیں ان کے لیے ختم ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھا کے بچے کو آگے کیا کرنا ہے، اس کا کیا فیوچر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ تجارت اور ان چیزوں میں لگ جائے گا تو دین کو کون سنبھالے گا؟ تو لوگ پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو دے دیں، پھر آگے کرے گا کیا؟ اور اس کا کوئی بھی معقول جواب نہیں ہے۔ دھکے کھائے گا، لوگوں کے اعتراضات سنے گا، گالیاں کھائے گا، اور کیا کرے گا؟ اور اگر خدا کے دین پر جم جائے گا
تو پھر مخلوق خدا تو جس آزمائش میں ہی ڈالے گی سو ڈالے گی، وہ خود بھی آزمائش میں ڈال دیں گے۔ یہ جنگ جاری ہے، لیکن ایک دن تو آئے گا جب یہ کہہ سکیں گے کہ معاش کی قربانی دے کر آپ کے نام کو زندہ رکھا ہے، لوگوں سے سب کچھ سن کے تو بھی آپ کے پلڑے میں ہم نے وزن ڈالا ہے۔ اس لیے یہ نہ کرے۔ 1.5-2 صدیوں سے یہ جو جنگ چل رہی ہے نا، اس میں کوئی حل نہیں ہے۔ اورنگزیب صاحب کا نام کو بندہ ہے بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ یک طرفہ قربانی دی جائے، بس۔ گھر کو اگر سلامت رکھنا ہو نا تو شوہر یا بیوی یک طرفہ قربانی دے کے چپ رہتا ہے، نہیں بولتا یا نہیں بولتی، کہ اس کی تو عادت یہی ہے چپ رہو۔ بالکل اسی طرح اگر خدا کا یہ دین قائم رہنا ہے تو اس وقت پورے عالم اسلام میں، لبنان پر، شام پہ، بلاد شام پہ جب فرانسیسیوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قتل کر دیا، ان کا جان چھڑاؤ ان مولویوں سے۔ اور انگریزوں کا جب بر صغیر پہ غلبہ ہوا تو انہوں نے کہا جو سیاست میں نہیں آتا نا اسے چھوڑ دو، جو سیاست میں آئے اسے جیل دو۔ اور یہ بھی ڈٹے ہوئے لوگ تھے، یہ کوئی چھوٹے تھوڑے ہی تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے ملک کو چھوڑو گے تو چین لیں گے۔ علماء تو علماء تھے۔ یہ حسرت موہانی جسے آپ شاعر کہتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے لکھا ہے جتنی بڑی تضادات کا مجموعہ حسرت موہانی کی ذات تھی، خود انہوں نے اپنے جیسا بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور ان کا انگریزوں کے ساتھ مخالفت کا یہ حال تھا کہ زندگی بھر جو چیز انگریزوں کے ہاں سے آئی ہوئی دیکھی، کہتے تھے ہندوستانی لباس پہنو، کھڈی کا کپڑا استعمال کرو، انگریزوں کے ڈنر سیٹس، یہ ہوتا ہے نا لوگوں کو اچھے اچھے برتن خریدنے کا شوق، اور یہ نہیں سوچتے کہ جتنا خرچ کر رہے ہیں اس کو کسی اور اچھے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ کوئی ڈنر سیٹ، کوئی چیز، وہ کہتے تھے مٹی کے برتن استعمال کرو، ہندوستان کی مٹی کیوں خراب ہے۔ اور حسرت موہانی کی ایمانداری کا یہ حال تھا کہ ندوہ آئے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ملے بڑی محبت سے، رات رہنے کا جب وقت آیا تو فرمایا دسمبر کی سردی پڑ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہیں انگریزوں کی چیزوں سے اتنی وحشت ہوتی ہے۔ بستر اچھا بچھایا ان کے لیے، تو ایک کمبل ان کو رکھ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب آ کے دیکھا کہ اٹھاؤں نماز کے لیے تو نماز پڑھ رہے مگر تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ پہ کپ کپی تاری تھی، خیریت تو تھی؟ کہنے لگے میاں سردی بہت لگی۔ میں نے کہا حضرت جو کمبل رکھ گیا تھا؟ کہنے لگے کمبل پہ میں نے ذرا غور جب اوڑھنے لگا تو دیکھا اس پہ میڈ ان انگلینڈ لکھا ہوا تھا، تو میری نفرت انگریزوں کی چیزوں سے اتنی ہے کہ میں نہیں استعمال کر سکتا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور اگر اس ملک میں اسلام نہیں آنا تھا اور بلاول صاحب نے دودھی چڑھانا تھا مورتیوں پہ، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی، تو اس تقسیم کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی یار؟ پھر تو ہمیں زیادہ آسانی ہوتی۔ سچن سے ملتے، اور بھی کوئی ہے جسے بچے پسند، کوہلی، اس سے بچے ملتے۔ خیر یہ تو مزاق کی بات تھی۔ اس لیے یہ جنگ جاری ہے۔ انگریزوں نے یہاں قتل عام نہیں کیا، انہوں نے کہا جو سیاست میں آئے اسے مارو، رگڑ دو، اور جو سیاست میں نہیں آتا کام کرے۔ مولانا تھانوی اور مولانا احمد خان صاحب ایک دن کے لیے کچھ نہیں، رحمہم اللہ، کچھ نہیں، اس لیے کہ سیاست میں آئی ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے جڑ اکھیڑی، انہوں نے کہا جو شخص بھی مدارس سے منسلک ہے مسلمان، اور جو شخص بھی بنارس میں پنڈتوں سے منسلک ہے، اس کے لیے روزی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں۔ تو بنارس یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی یہ آگے پیچھے ہی قائم ہوئے ہیں۔ ہندوؤں نے جب دیکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی بنی ہے تو انہوں نے بنارس میں اپنی یونیورسٹی بنائی۔ یہ الگ بات ہے کہ علی گڑھ نے جو کام کیے، بنارس یونیورسٹی کہاں اور وہ کہاں۔ تو اس لیے بھیا قربانی دے، ڈٹ جائے۔
اپنے موقف پہ قائم رہے. یہ استقامت جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں بہت اجر. ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم جتنا کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب ادھار ہے اور گورے نقد دیتے ہیں. تو نقد پہ ادھار کون؟ مطلب آپ خود ہی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن، اور جو کوئی اچھے کام کرتا ہے وہ مومن مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی پاک زندگی دیں گے. لیکن مشکلات ایسی آتی ہیں اور حوادث ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے زندگی میں میرے لیے سکون کیوں نہیں ہے. کسی کا مرنا وغیرہ، اتنی کوشش کے باوجود روزگار، نوکری، گاڑی کچھ بھی نہیں، قرض لے کے گزارا کرتا ہے. سوچتا ہے ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہیں، وجہ کیا ہے کہ حیات طیبہ کیوں نہیں نصیب ہو رہی. حیات طیبہ میرے بھیا یہی تھوڑی ہے. یہ کون سی حیات طیبہ ہے؟ حیات طیبہ بقدر ظرف ہوتی ہے. حیات طیبہ بقدر ظرف ہوتی ہے. حیات طیبہ یہ ہے کہ بچے کو چاکلیٹ مل جائے. حیات طیبہ یہ ہے کہ بڑا ہو تو سائیکل ایک اچھی سی مل جائے، اس سے بڑا ہو تو بال اور کرکٹ کے لیے بیٹ مل جائے. سوچ کے بقدر حیات طیبہ ہوتی ہے. تو اس لیے سوچ کو بلند کیجیے. جس حیات طیبہ کا وہ وعدہ کرتے ہیں نا، وہ حیات طیبہ انسان کے اندر ہے، اپنے سینے میں ہے. کیا کہیں، جب وجود سے گزر جاتا ہے نا اور نظر حقائق تک پہنچتی ہے تو حیات طیبہ کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں. اور جب تک وجود قائم رہتا ہے امتحان قائم رہتا ہے. وجود مٹ جائے اور حقائق کا ادراک کرنے لگے پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ٹرانسینڈس جسے کہتے ہیں نا، کہ وجود سے گزر کے حقیقت تک پہنچنا، یہ حقائق کی دنیا حیات طیبہ ہے. سوچ کو جب بلند کر لیتا ہے تو ہنستا کھیلتا ان رکاوٹوں اور مصائب سے گزر جاتا ہے. ذات باری تعالیٰ سے تعلق جتنا گہرا ہو جاتا ہے نا، حیات طیبہ کا سٹینڈرڈ اتنا بڑھ جاتا ہے. اور جب انہیں محبت شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر مصائب تکالیف آتی ہی آتی. اسی لیے صوفیہ بعض لوگوں کو مراقبہ ذات کی تلقین نہیں کرتے تھے. آدمی جب وہاں پہنچتا ہے نا تو دو چیزیں قسم کھا لو اس پہ لازم ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کا حسد اور ظلم. وہ تو ظلم اور حسد ایسے برستا ہے کہ ساون میں بارش بھی کیا برسی ہو. اللہ بڑا دھانا کھول دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس سے حسد کرو. ظالموں کو اکساتا ہے کہ اس پہ ظلم کرو. یہ تقدیر ہے. نکلے ذرا، بھاگے ذرا. نہیں نکل سکتا، نہیں بھاگ سکتا. جتنی محبت خدا کی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی دل کا سکون اور ظاہر کی ملامت بڑھتی جاتی ہے. کیا کہیں، اتنا ہی ملامت بڑھتی جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ روز کوئی شاید 200 نفل پڑھتے ہوں گے. تو جب بڑھاپا آیا تو انہوں نے بڑی دیر دعا مانگی، بہت دنوں روتے رہے کہ اللہ اب میں 150 کرنے اب اللہ اب 100 کر دوں، 150 کر دوں، بس اجازت دیں اب تھوڑی کیا کروں گا. تو خواب میں فرشتہ آیا اور کہا کہ حکم ہوا ہے، فرماتے ہیں 250 کر دو. اس نے کہا میں 200 میں ہی مرا جا رہا ہوں، تم 250 کہتے ہو. تو اس نے کہا جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر بلا کے محبت سے کہتے ہیں اچھا 2 کلو اور اٹھا لو.
یہ وہ نکتہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھے تھے. تانے ملتے تھے ہر جگہ محمد بن حنفیہ کو کہ جب بھی لڑائی کا موقع آتا ہے تم ہی آ جاتے ہو سامنے. ابا سے جا کے کہو نکالے نا حسن کو حسین کو، ان بیٹوں کو کیوں نہیں بھیجتے، تمہیں کیوں بھیجتے ہیں. تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ جوان تھے. تو ایک دن آئے والد کے پاس رضی اللہ عنہ اور عرض کیا کہ ہر جگہ تانے ملتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ علی اپنے بیٹوں کو ان کو کیوں نہیں بھیجتا، تمہیں ہی کیوں بھیجتا ہے ہر جگہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے سن، چھوڑ ان تانوں کو اور ہوش کر، تو میرا بیٹا ہے اس لیے بھیجتا ہوں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، انہیں کیسے بھیج سکتا. یہ ہیں محبتیں، یہ ہے سوچ کا انداز. اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، بالکل اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے کہ یہی چیزیں ہیں نا. اور جس دن حقائق تک ادراک ہو گیا پھر کوئی شکوہ نہیں رہتا. حقائق کا ادراک ہو جائے کوئی بات نہیں رہتی. صورتوں سے گزرے اور حقائق تک پہنچے. حقائق کی دنیا اگر پڑھنی ہو نا، ابو علی سینا کو پڑھے حقائق کی دنیا جاننے کے لیے. اور صورتوں سے اوپر اٹھ کے حقائق کی دنیا کو جاننا ہو تو 3 آدمی ہیں. ابو علی سینا، مقتول شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی، اور تیسرے ملا صدرہ. یہ تینوں نے حقائق پہ لکھا ہے اور کمال کیا ہے، کمال کیا ہے جو کچھ لکھا ہے. 87 سے اب تک یا دسمبر 87 سے اب تک ننگے پاؤں ننگے سر کھڑے ہوتے ہیں عرش مولا کے سامنے اور کہتے ہیں یہ کچھ دیں، حقائق کی دنیا تک رسائی نصیب ہو، ادراک ہو. اور جتنا وہ دیتے ہیں ہمیں ہمارے لیے قابل تسلی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اور اس میں اضافہ کریں، وہ کہتے ہیں اضافہ کریں گے تو پھر تمہاری مشکلات میں اضافہ ہوگا، سننے والے نہیں ملیں گے. لیکن یار وہ دنیا کیا کہیں، چھوڑو اس موضوع کو. کچھ بھی نہیں، لوگوں کو مشورہ دینا کہ کہاں وہ نوکری کر لیں، کہاں اس سے اپنے متعلق پوچھنا کہ کون سی نوکری مناسب رہے گی. یہ کیوں توکل کے منافی ہے یار؟ وجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کریں، رزق کی تنگی ہے کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتاتے تھے یہ دعا مانگو، یہ پڑھو. اور کبھی فرماتے تھے اچھا فلاں پیشہ اختیار کر لو. ایک آدمی آیا، اس سے کہا اللہ کے رسول میں کون سا پیشہ اختیار کروں میرے مناسب؟ تو آپ نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جانوروں کو ذبح نہ کرنا. یہ حوصلہ شکنی ہے شکار کی، جانوروں کو مارنے کی. فرمایا اگر ممکن ہو تو جانوروں کو ذبح نہ کرنا، باقی جو مرضی کرو. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کون سا توکل ایسا ہے، کون سی راہ ایسی ہے اللہ کے قرب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے کے علاوہ کہیں سے گزرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. فضول باتیں. ضرور مشورہ کرے بھائی، ضرور کمائے. آپ کی بات بالکل درست ہے. بہت سے لوگ جو مشورہ دیتے ہیں وہ حالات اور واقعات کی گہرائی کو نہیں جانتے. تو اسے کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جا کے مشورہ کرو؟ سوچنے کی بات یہ بھی ہے نا کہ جس سے مشورہ لینا ہے اس میں کم سے کم 2 چیزیں تو ہونی چاہیے. یا تو اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کی بنیاد پہ غلط مشورہ بھی دیا تو اس سے بددیانتی نہیں کی. اور اس کے ساتھ عقل بھی ہونی چاہیے کہ وقت جا کدھر رہا ہے. اس لیے مشورہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ امانت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم المستشار و مؤتمن، جو مشورہ دے اسے چاہیے کہ صحیح بات کہے، جو اس کی سمجھ میں آتی ہے وہ صحیح بات.
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مشورہ لینے والا میں نے دیکھا ہی نہیں، ہر چیز پہ مشورہ کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر بڑا تھا ہی کون، چھوٹوں ہی سے تو مشورہ کرتے تھے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ عورتیں آتی تھیں انہیں مشورہ دیتے تھے، عورت آئی سے کہا اللہ کے رسول میں بیوہ ہو گئی تھی، اب عدت گزری، 3 رشتے آئے ہیں، تو کس کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس سے نہ کرنا، یہ تو بہت ہی کنجوس ہے، بالکل پیسے کو ہوا نہیں لگنے دیتا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا اس کے کندھے پہ تو ہمیشہ لاٹھی رہتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ طبیعت کا سخت ہے۔ تیسرے کے متعلق فرمایا کہ ہاں اس سے کر لو بہتر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بغیر شادی کر لی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ ولیمے کا اثر دیکھا، ولیمہ جب کرتے تھے تو رنگ لگا دیتے تھے زعفران کا کپڑوں پہ خوشبو کے لیے۔ تو ان سے پوچھا کہ کہاں شادی کی ہے، انہوں نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی، ایک فرمایا کہ نہیں، ایک بات فرمائی، وہ دوسری بات عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی تو فرمایا رشتہ دیکھ لیا تھا، ان کا نہیں اللہ کے رسول، آپ فرمایا اس قبیلے میں جو لڑکیاں ہیں نا ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہوتی، ایسے نہ ہو کہ شادی کر لو اور بعد میں تمہیں اس سے جدائی اختیار کرنا پڑے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ بیوہ سے شادی کیوں کر لی؟ کہ اللہ کے رسول میری بہنیں، والد شہید ہو گئے عہد میں اور 9 بہنیں ہیں، تو مجھے گھر میں ایسی خاتون چاہیے تھیں جو ان کی پرورش کر سکیں بڑی عمر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تم نے ان سے شادی کر لی، کنواری لڑکی سے کرتے تاکہ تم اس سے لطف اٹھاتے اور وہ تم سے کھیل سکتی۔ یہ صحیح بخاری میں آیا۔ اس سے مشورے میں کیا ضرور، لیکن اس سے کرے جس انسان میں کوئی شعور ہو۔ ٹیکس کی رقم کیا منہا کیسے لکھا ہے میاں ہیں، یہ عین سے ہوتا ہے، یہ دیکھو ہمارا کوئی موقف نہیں بھائی، اللہ اس فتنے سے مجھے دور رکھے کہ کسی دن میں یہ کہنے لگوں کہ ہمارا موقف یہ ہے، کچھ بھی نہیں، وہی جو فقہا نے لکھا ہے وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے۔ فتنوں کے دور میں اجتہاد کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَعَجَابُ كُلَّ ذِرَاءٍ عَلَىٰ رَأْيِهِ، اور جب وہ وقت آ جائے کہ ہر آدمی اپنی رائے پہ مر مٹے، اور تیسرے بے علم لوگوں کا اجتہاد کرنا، اس زمانے میں کہنا کہ میری رائے میرا موقف کچھ نہیں، کبھی ہوتا ہے علم میں گہرائی جب آ جاتی ہے، جب کوئی حالات سمجھ میں آتے ہیں تو کوئی کچھ کہتا ہوگا، محتاط لوگ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ یار دوسروں سے بھی پوچھ لو۔ ایک تو یہ اس میں صحیح بات نہیں ہے، اور دوسری بات جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، زکوٰۃ کا ایک نصاب متعین ہے، دیکھیے جہاں پہ نص وارد ہوتی ہے نا وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اصول کی بات ہے۔ حدیث میں مسلسل آیا ہے کہ مرد کے لیے سونا ناجائز ہے، اب اس پہ کیا اجتہاد کرنا ہے؟ حدیث شریف میں ہر جگہ آیا ہے کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں اور یہ پاک ہیں، اب اس پہ کیا اجتہاد کرنا؟ جہاں نصوص وارد ہو جاتی ہیں وہ کوئی اجتہاد نہیں۔ زکوٰۃ کو متعین کر دیا تھا امت میں فقہا نے، اور زکوٰۃ کے مصارف بھی متعین کر دیے تھے۔ اب محترم غامدی صاحب یا کوئی بھی کہے کہ ان مصارف کو تبدیل کیجئے، بدلیے، نہیں مانا جا سکتا۔ آپ کیوں ایک نئی راہ کھولنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ کہیے صدقہ کرو، ٹیکس اگر گورنمنٹ ٹیکس کو صحیح خرچ کرتی ہے تو اسے ادا کرو، لیکن اب یہ کہیں کہ ہم نئے سرے سے پھر ایک شرح مقرر کر دیں، اتنے بڑے علماء ہیں کہاں؟ پاکستان میں 70 سال ہو گئے بنے ہوئے، ہمیں 70 نام اگلے جمعے کو لکھ کے لا دیجئے کہ ہمارے مدارس نے 70 ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہیں۔ نیشنل لیول اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ محلے کے بچوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے، تو انٹرنیشنل لیول تو بہت دور کی بات ہے۔ کہاں ہے اہل علم؟ کون پڑھتا ہے؟
اب کسی سے جا کے پوچھیں کہ وجود اور شعور کی بحث کیا ہے، وجود جتنا باشعور ہوتا ہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے انسانی زندگی میں، کہاں جانتے ہیں؟ اور اس زمانے میں آپ یہ بحث چھیڑ دیں، اور پھر کوئی یہ بحث چھیڑ دے کہ سفر میں 4 رکعتیں کیوں نہ پڑھیں جی، اب تو وہ سفر ہی نہیں رہے، اور پھر نئی سے نئی باتیں اور نئے سے نئی، نہیں کرنا چاہیے بھیا، جو کر گئے نا پچھلے بس چپ کر کے چلو، اور وہ پھر اجتہاد کریں جو امت میں اس کے اہل ہیں، اب قابل ہیں، تو کوئی بات سنی جا سکتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے زکوٰۃ کا نصاب تبدیل کر لیں؟ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہی ہے۔ قسم جو ہے نا اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ قسم کبھی بھی جھوٹ پہ نہیں کھانی چاہیے۔ یمین غموس ہے اگر، پھر کوئی کفارہ نہیں۔ یمین قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو قسم یہ ہے کہ اس سے سیدھی سادی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ چیز ہے، ہوگی، سچ بولا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہے میں نے مشین چلا دی تھی، چلا دی ہوگی۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے مشین نہیں چلائی اور خدا کی قسم کھاتا ہے، یہ یمین غموس ہے۔ غموس کا مطلب ہے ڈبو دینے والی، برباد کر دینے والی۔ یہ یمین غموس اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی ساری زندگی کے لیے بربادی کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ قطعاً جھوٹ پہ قسم نہ کھائے۔ جھوٹ پہ قسم 2 طرح کی ہے۔ ایک جھوٹ پہ قسم اپنی ذات کی ہے، پتہ ہے اس سے کہ میں نے گاڑی ڈرائیو نہیں کی، اور کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ڈرائیو کی ہے۔ پتہ ہے کہ آج آپ پارا نہیں گیا، کہتا ہے خدا کی قسم میں آپ پارا گیا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اس کا تو کوئی کفارہ ہی نہیں، اس پہ صرف توبہ ہے، اور اگر خدا توبہ کو قبول نہ کرے، اس گناہ گار کو معاف نہ کرے، تو یہ تو ڈوب گیا۔ یمین غموس کھائی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر خدا نے حدود کو متعین نہ کر دیا ہوتا تو میں اس لڑکی کو ایسی شدید سزا دیتا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھتے کہ میں نے کسی کو سزا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی ایک نے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ایسی قسم کسی نے۔ ان کے دور میں ایسے سعید رضی اللہ عنہ کی زمین اور عروا کی زمین سانجی تھی، تو جو بننا تھا اس پہ بحث ہوئی، تو عدالت میں جب مقدمہ ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس مقدمے کو نہیں سنا۔ وجہ اس کی یہ کہ بہنوئی بھی تھے نا، اور دوسری طرف عروا تھی، اور سعید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا جاسوسی کے لیے، اور بدر میں وہ جو 9 یا 12 صحابہ رضی اللہ عنہم شریک نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ نے انہیں حصہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہ میرے ہی کام میں تھے، ان میں تھے، سعید عشرہ مبشرہ میں رضی اللہ عنہ۔ تو اپنی زمین پہ چلے گئے، اور عروا بھی چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا عروا یہ بتاؤ کہاں ہے تمہاری زمین؟ اس سے کہا یہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کنواں اس نے سعید رضی اللہ عنہ اپنی زمین پہ کھدوا لیا تھا، اور کنواں کھدوایا تھا بننے کے قریب۔ عروا کی نیت خراب ہو گئی کہ کسی طرح یہ کنواں مجھے مل جائے، تو اس نے کنویں کے دوسری طرف کو کہا کہ یہاں پہ بننا بناؤ سعید، یہ زمین میری تم نے۔ انہوں نے کہا تم سمجھتی ہو کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنا ہے، مجھ سے فرمایا تھا کہ قدر شبرن، ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے کسی کی زمین لے لی نا، تو خدا کی قسم ہے قیامت میں 7 زمینوں کو کاٹ کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ اٹھا، اور آدمی نہیں اٹھا سکے گا۔ میں نے یہ خود سنا ہے، اس کے باوجود تم کہتی ہو کہ میں نے تمہاری زمین قبضہ لی ہے۔ کہاں؟ سعید رضی اللہ عنہ بننا دوسری طرف بنا دیا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے۔ اس کا ٹھیک۔ انہوں نے کہا اے رب اگر یہ سچی ہے تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے۔ یہ ہے حق پہ جب جمع ہوا ہوتا ہے نا، اور زندگی بھر سچائی کا ساتھ دیا ہوتا ہے، اور سچے لوگ پھر وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ اور ان کا اے اللہ اگر سچ ہے تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے، اور اللہ اگر یہ جھوٹ ہے
تو عروہ کی موت اور قبر اسی کنویں میں کر دے۔ ختم ہو گیا مقدمہ، ختم ہو گئی بات۔ سیلاب آیا، اور سیلاب جب آیا ہے تو مسجد نبوی میں پانی چلا گیا۔